وہاں پر یہ لوگ بیٹھے رہے اور آگے نہیں بڑھے تو یہ اپنا لیڈر رکھیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ قادیانی جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے، جو کہ وہاں پر اپنی وزارتیں تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا. 2 دن یہ وہاں ضائع ہوئے اور تم نے کشمیر کو چھوڑنا نہیں، سری نگر پہنچو. اب سارا کشمیر مجاہدین کے قبضے ہے، لیکن بھارت نے وہاں سے اپنی فوج کو نہیں نکلنے دیا. یہ ہے جہاں سے کہانی. کینیڈین سفارتکار کو مقرر کیا گیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. ایسے کہ اس میں وقت پڑتا چلا گیا اور 50s کے بعد جب پاکستان نے دفاعی معاہدے میں سارے وعدوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے نہرو نے اعلان کر دیا کہ اب پاکستان جنگی معاہدے کا حصہ بن چکا ہے، اب بر صغیر کے کو ممبر ہو گیا، تو وہ پاور کا بیلنس تبدیل ہو گیا. اب ہم کشمیر پر کوئی بات نہیں مانیں. پہلے بھی وہ تمام قسم کے تجویزیں جو تھی ان کو رد کرتا آیا تھا. اب انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا. چودھری محمد علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، چودھری محمد علی کتاب یادگار کتاب ہے اس بارے میں پڑھنے کی. وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کے لیے دلی گئے تو نہرو نے مجھے کہا ناشتے کی میز پر ہی، چودھری کشمیر ہم تمہیں نہیں دیں گے. میں نے پوچھا کیوں نہیں دو گے؟ تمہارے تو اپنے زبانی باتیں ہیں اس بارے میں، تم نے تو لال چوک میں کھڑے ہو. ایک عجیب قسم کا ایک آنر فیل کر رہی ہوں میں، اور ہمیشہ ہوتا ہے یہاں کی مجھے کہ بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار، بہت سلجھے ہوئے ذہنوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیشہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتی ہوں. اور آج کی جو باتیں تھیں وہ میرے خیال میں اور کنٹینیو ہونی چاہیے، چاہے میں تھوڑی دیر رکوں اور چلی جاؤں، مجبوری ہے کیونکہ کشمیر ڈے کے حوالے سے آج ہی سارے پروگرامز رکھے گئے ہیں، اور کیونکہ ہم کشمیر کمیٹی کی میں ممبر ہوں اس لیے ان سارے پروگرامز کا حصہ بھی ہوں. سارے پروگرامز تو نہیں اٹینڈ کر پاؤں گی، مگر ایک یہ ہے اور ایک پریزیڈنسی میں پروگرام ہو رہا ہے جو اٹینڈ کرنا ہے. کشمیریوں کا جو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہے وہ تو تھوڑا بہت آپ نے سنا اور آپ سب جانتے بھی ہیں، اور شاید مختلف اینگل سے آپ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ریسرچ بھی کی ہوگی. اب جو اسٹینڈ اسٹل سچویشن آج تک چلی آ رہی ہے، جہاں پہ آج ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کسی قسم کی انٹرونشن کی اور ان کو للکارا یا ان کو دھمکایا یا وہاں جا کے ان کو ہلایا تو شاید ہم کسی بگ نیوکلیئر وار کا حصہ بن جائیں گے. یقیناً یہ ایک سوچ ہے اور بہت صحیح سوچ بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں، اور ہندوستان یہ جو چالیں چلنے کا معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف چلی رہی ہیں، چاہے کہیں پہ بھی ہو. ہمیں چالیں چلنی نہیں آتی اور ہماری چال اللہ چلتا ہے. ہماری چالیں ہمیں نہیں چلنی آتی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں مکاری نہیں آتی. مکاری، چال، اسٹریٹجی ان دا رانگ ڈائریکشن، نیگیٹو اپروچ، یہ سب مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے. مسلمان بہت دفعہ انہی وجوہات کی بنا پہ لگتا ہے کہ شاید وہ ہار رہا ہے، مگر جب وہ آنیسٹی کے ساتھ اور آنیسٹی آف پرپس کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور مخلصی کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتا ہے، ایک بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر فتح مبین آتی ہے. یہ یقین ہے کہ جب مسلمانوں کا خون بہے گا اور مسلمان اس کے لیے للکارے گا تو وہ خون رائے گا نہیں جائے گا. اب رہا سوال انٹرنیشنل سین کا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمیں ہم اکنامکلی بھی کہا جاتا ہے ہم اسٹرانگ نہیں ہیں. سب سے بڑی ہماری جو پاور ہے وہ ہماری یوتھ ہے. 60%، 65% سے زیادہ ہمارے پاس جوان لوگ ہیں جو ہمارا ایک اثاثہ ہے اور ہماری ایک طاقت ہے. ہمارے وہ جوان جو ہیں وہ کتنے بھی IMF آئے اور چلے گئے، انہوں نے وہ پہیہ چلائے رکھا اکانومی کا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ورنہ ہر دفعہ ہمیشہ سے سن رہے ہیں بچپن سے کہ شاید اب ملک اور چلے گا نہیں. تو جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، یہاں پہ جو انٹلیکٹ بیٹھا ہے اس وقت، یہاں دانشور بیٹھے ہیں،
مصنف بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا جو جہاد ہے، آپ لوگوں کی جو آواز ہے، آپ لوگوں کی جو قلم کی جنبش ہے، وہ اس قدر اہم اور طاقتور ہے کہ پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنی پوئٹری بھی لکھیے، آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، آپ لوگ ہر فورم پہ بات کیجیے، اور ایسے 50-60 لوگوں کا فورم خود کریٹ کیجیے۔ ہر کوئی ضروری نہیں پاکستان اکیڈمی آف لیٹر صرف ان لوگوں سے لوگوں کی موجودگی کا احساس دلائے جو بہت یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے بھی ہیں جو لکھتے ہیں، جو دانشور ہیں، جو مصنفین ہیں، جو اس پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ تو لکھیے اور کہیے، اور ہر جریدے میں کوشش، اگر کہیں مشکل ہو رہی ہے تو ہم موجود ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، مگر آواز کی چین بنائیے، تحریر کی چین بنائیے، بازوؤں کی چین بنائیے، اور پاکستان کو کشمیر اور پاکستان ایک ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ، اور یہ ہو گیا، انہوں نے اپنی چال چل دی، 6 مہینے سے بند کر دیا، مطلب ہم 6 مہینے سے مسلسل پروگرام سے جا کے یہ بات کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اگلی بات ہم کیا کریں کہ ہم ان کو جھنجھوڑ ڈالیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ فطری طور پہ اپنی اللہ تعالیٰ اور رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص محبت رکھتا ہے، ایک دل نرم رکھتا ہے آپس میں دیندار لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، چونکہ تمام مسلمان اور وہ پارٹیشن کی جو فالٹس تھیں اور جو کمیاں تھیں جس کی وجہ سے آج تک ہم سبا کر رہے ہیں، اور وہ جوان وہ لوگ جو آج اتنی تکلیف کا شکار ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، اور ایک پورا ایک طرح سے ایک شفٹ ہو سکتا ہے سوچ پہ۔ انٹرنیشنلی آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی ہیلپ کریں، ان کو ڈیلیگیشنز بنائیے، اسمال ڈیلیگیشنز، ریجن میں جائیے، قریب ریجن میں جا کے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کیجیے کہ وہ احساسات، جیسے ایک میں نے ایک آیا تھا گروپ نیپال سے، انہوں نے اپنے احساسات اور جذبات کا انہوں نے اپنے اردو میں ٹرانسلیشن کیا تھا۔ ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو کشمیری بھائیوں کے جذبات، بہنوں کے جو جذبات اور احساسات ہیں، ان کو آپ پورٹری کریں اور آگے تک پہنچائیں، وہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں اس سلسلے میں، اور اتنے عظیم لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی ایک اگر یہ ننگے پیر بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹے آپ لوگوں سے بات کر لیں تو آپ اتنا کچھ اپنے ساتھ سمیٹ کے لے کے جائیں گے، جیسے میں نے بہت کچھ ان چند منٹوں میں سمیٹا۔ تو ایک دوسرے سے جڑیے، پڑھے لکھے اور قابل لوگ، اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر قوم بنائیے۔ کشمیر وقت کا جو سانحہ گزر رہا ہے کشمیر کا، اس کو فتح مبین میں تبدیل کیجیے۔ شکریہ۔ اپنے اجداد کی جاگیر نہ لٹنے دیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں کشمیر نہ لٹنے دیں گے۔ اپنے اجداد کی جاگیر نہ لٹنے دیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں کشمیر نہ لٹنے دیں گے۔ ہر سبق حریت و عزم کا ہے یاد ہمیں، ہر سبق حریت و عزم کا ہے یاد ہمیں، ہم یہ سرمایہ توقیر نہ لٹنے دیں گے۔ ہر سبق حریت و عزم کا ہے یاد ہمیں، ہم یہ سرمایہ توقیر نہ لٹنے دیں گے۔ خواب آزادی کشمیر ہمارا سب کچھ، خواب آزادی کشمیر ہمارا سب کچھ، اور اس خواب کی تعبیر نہ لٹنے دیں گے، اور اس خواب کی تعبیر نہ لٹنے دیں گے۔ خون جتنا بھی ہو درکار نچھاور کر دیں، خون جتنا بھی ہو درکار نچھاور کر دیں، خطہ نعرہ تکبیر نہ لٹنے دیں گے۔ خون جتنا بھی ہو درکار نچھاور کر دیں، خطہ نعرہ تکبیر نہ لٹنے دیں گے۔ اور سرزمین کے لیے قربان ہے نسلوں کا لہو، سرزمین کے لیے قربان ہے نسلوں کا لہو، نہ تو ہو سکتی ہے تسخیر نہ لٹنے دیں گے،
سرزمین کے لیے قربان ہے نسلوں کا لہو، سرزمین کے لیے قربان ہے نسلوں کا لہو، نہ تو ہو سکتی ہے تسخیر نہ لٹنے دیں گے، اور مرتبہ وادی کشمیر کو شہرک کا ملا، مرتبہ وادی کشمیر کو شہرک کا ملا، عہد کرتے ہیں یہ تفسیر نہ لٹنے دیں گے، عہد کرتے ہیں یہ تفسیر نہ لٹنے دیں گے، اور ظلم کتنا بھی کرے دشمن مکار صفت، ظلم کتنا بھی کرے دشمن مکار صفت، ہم کبھی صبر کی تحریر نہ لٹنے دیں گے، ہم کبھی صبر کی تحریر نہ لٹنے دیں گے، آن پہنچی ہے گھڑی فیصلے والی یاسر، آن پہنچی ہے گھڑی فیصلے والی یاسر، جان قربان ہو توقیر نہ لٹنے دیں گے، جان قربان ہو توقیر نہ لٹنے دیں گے، اپنے اجداد کی جاگیر نہ لٹنے دیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں کشمیر۔ سب سے پہلے تو میں ایک نظم نگار ہوں اور میں ایک نظم سنانا چاہوں گی کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی کشمیر کے حوالے سے نظم لکھنے میں۔ یہ الفاظ بڑے طباق سے نکلے ہوں گے، یہ الفاظ بڑے طباق سے نکلے ہوں گے، دل کو جگڑ کر نسوں کو مسل کر دورانی خون میں اڑ کر کوئی کھچاؤ ہوا ہوگا، کوئی بال لڑا ہوگا، نالیے سانس میں جیسے وبال سا اٹھا ہوگا۔ بتاؤ نا چیز تو اٹھی ہوگی، برا حال تو ہوا ہوگا، ڈھال کی صورت میں الہام بھی ہوا ہوگا، سجتی نظروں میں بہروپیہ کوئی عام بھی ہوا ہوگا۔ بتاؤ نا چیز تو اٹھی ہوگی، وبال تو اٹھا ہوگا۔ اب جو نظم ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ عجب سی حالت تھی کل شب، عجب سی حالت تھی کل شب، آوازیں سیاہ فام لباس پہنے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، کوئی بلک رہا تھا تو کسی کی جان جا رہی تھی، کوئی بھیڑیا کھڑا بڑھ رہا تھا ایک ماں جبی کے زلف کی اور دوپٹے اپنے تماشوں کا ماتم منا رہے تھے۔ دیکھا تھا ایک بچے کو بناتے ہوئے قبر اپنے ہی ہاتھوں سے جنت کے اپنی، پھیرو کھڑے میرے پاؤں بھی میرے قدموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، روکنا چاہتے تھے یہ ہاتھ پر آواز نہیں دیتے تھے، وہ آوازیں وہ پائل کی چھن چھن اشکوں کے زندان میں قید ہو گئی تھی۔ آج بھی وہی عالم ہے، آرزوؤں کا قتل ہو رہا ہے، میرے یاروں کا اپنے ہی مکتب میں دفن ہو رہا ہے، وحشت کو آگ لگ رہی ہے، حوریں سلگ رہی ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، دل مردہ ہو رہا ہے، جذبہ رڑ رہا ہے، میرا کشمیر جل رہا ہے، ہمارا کشمیر جل رہا ہے۔ کلمے دا حب اس جاگیر دے نال ہے، جس تھار تے ورد کلمے دا اور اساں وڈنا درد بھراواں دا، جیڑا انجم وزیر دے نال ہے، سا سا کشمیر دے نال آیا ہے، دم دم کشمیر دے نال ایک شعر کہ تیری
ज़ात नू कुल तौफीकां हिन रब साइयां करम कमाए हा तेरी ज़ात नू कुल तौफीकां हिन रब साइयां करम कमाए हा जालिम दे हथ चूंदे राते इंज ना मजलूम मराया और शाह रंग तू भी नजदीक जो है कोई मोजज़ा अंजम विखाया अबाबील घला के दुई बारी कश्मीर आजाद कराया वो दुनिया जन्नत नज़ीरियम मुंसिफ दबारुदो पजंदान किनन असीरियम द मजलूम मुंसिफान दिलान दिशिवी नेविनी द मजलूम पविनो रंग द मजलूम पविनो लिखा तहरीरियम ज कश्मीरियम प दुनिया जन्नत नज़ीरियम द बारूद पजंदान किनन असीरियम द मजलूम मुंसिफान दिलान दिशिवी नयविनी द मजलूम पविनो लिखा तहरीरियम मुंसिफान दिलान दिशिवी नयविनी द मजलूम पविनो लिखा तहरीरियम रब मुंके अब्दाली बाबा पैदा इंतजार की देवदा से बाज़मीरियम पतन पतन चिमी जुल्मुनान नगयार कभी हग कश्मीरियम पतन पतन चिमी जुल्मुनान नगयार कभी हग कश्मीरियम मोदी खजान शोलो हमले में पगुलजार कभी हग कश्मीरियम मोदी खजान शोलो हमले में पगुलजार कभी हग कश्मीरियम पहरियो कुर्की में जलाद खुशाली निश्तदे पहरियो कुर्की में जलाद खुशाली निश्तदे हर ख्वाद गम यव सदाद खुशाली निश्तदे दजुलम जबर इंतहाद खुशाली निश्तदे चिमुन सिफानु द दुनिया ता इंतजार कभी हग कश्मीरियम चिमुन सिफानु द दुनिया ता इंतजार कभी हग कश्मीरियम चिद बारूदो पतूर तम की लुगड़न छुमज चिद बारूदो पतूर तम की लुगड़न छुमज जख्मी जख्मी पकल पूर के नंगन छुमज पकुल बिनु की ककल छुमजौलन छुमज नमे पहाड़ बर्बाद बांध इजहार कभी हग कश्मीरियम नाम पहाड़ बर्बाद बांध इजहार कभी हग कश्मीर को भी मेरे बर्बादी पर कोई आधार नहीं करते हग कश्मीरियम जन्नत नज़ीरुम वलिनन राना जानदान जुर्शवे जन्नत नज़ीरुम वलिनन राना जानदान जुर्शवे ओ समाविष्टुता द जालिम तीरो कमान जुर्शवे इंसानियत वजनी मुदी त्रिना हैवान जुर्शवे इंसानियत वजनी मोदी त्रिना हैवान तुझबे रंगन जुल्मुनाची पमा बांधी बार बार कभी हग कश्मीरियम रंगन जुल्मुनाची पमा बांधी बार बार कभी हग कश्मीरियम हग कश्मीरियम एहसान साहब नाजी इज़म द हिटलर खोर दे जमा पज़मका नाजी इज़म द हिटलर खोर दे जमा पज़मका नंद शरियानु हरियो शर खोर दे जमा पज़मका नंद मूजियानु हर जरर
خورد زما پمکا زما بسرنگ سالسی دمودیار رم زما بسرنگ سالسی دمودیار کبھی آغا کشمیری امدر آغا کشمیری امدر او پتن بدن چی می ظلمونان نغیار کبھی آغا کشمیری امدر مودی خزان شدو حملی می پگلدار کبھی آغا کشمیری امدر آغا کشمیری امدر داچی داستان زماد درد کی درمن ادیبان داچی داستان زماد درد کی درمن ادیبان زماد غم مرسی لکی دغا ټول شاعران زماد غم مرسی لکی دغا ټول شاعران کړو په قلم د مودي ظلم دنیا ته عیان کړو په قلم د مودي ظلم دنیا ته عیان ویرو ماتم چې نن په ما باندې غم خوار کوي هغه کشمیری مزه هغه کشمیری مزه پتن بدن چې می ظلمونان نغیار کوي هغه کشمیری مزه وی په سخته پسې راحت دغه متل دې سختی کے بعد راحت بھی اللہ پاک دیتے وی په سخته پسې راحت دغه متل دې اخر په منشي دغه اور چې په ما بل دې د صابرانو په هر ځای کې الله مل دې د صابرانو په هر ځای کې الله مل دې مزاحمت چې په کوڅو کې د غم کون خوار کوي هغه کشمیری مزاحمت چې گلیوں میں جو مزاحمت ہو رہی ہے مزاحمت چې په کوڅو کې د خون خوار کوي هغه کشمیری